مال کے علاوہ کوئی بھی شے یہ عورت کا جو ہے حق مہر نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیں، پھر یعنی ذہن میں سوال آتا ہے کہ حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو حق مہر مال نہیں تھا بلکہ قرآن پاک کی صورتیں یاد کروانا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ خصوصیت صرف اور صرف اس صحابی رسول کی تھی، اس کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت یا کسی اور کے اوپر جو ہے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ بعض احادیث اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو کسی خاص فرد کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اس کے اندر عموم نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث پاک میں اس صحابی رسول کا جو واقعہ ذکر کیا اور اس کے لیے حق مہر کے طور پر قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کروانا اور حفظ کروانا اپنی زوجہ کو، اسی کو حق مہر قرار دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف اس صحابی کی خصوصیت ہے، گویا کہ اس صحابی کے بعد کوئی شخص جو ہے کسی عورت کے ساتھ بغیر پیسوں کے، بغیر مال کے قرآن پاک کی صورتیں حفظ کروانے، یاد کروانے کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کر بھی لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ کو صورتیں حفظ کروا دوں گا، یاد کروا دوں گا، تو یاد رکھیے گا اس پر مہر مثلی واجب ہوگا۔ مہر مثلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو بہنیں ہیں اس لڑکی کی، یا اس کی کزنیں ہیں، اس کے جو خاندان کی عورتیں ہیں، جو ان کا مہر لوگ دیتے ہیں، تو اسی کے عوض جو ہے اتنا ہی جو مہر ہے وہ اس لڑکی کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اس کی جو بہنیں ہیں، اس کی جو کزنیں ہیں، اس کی جو رشتہ دار لڑکیاں ہیں، ان کو 50,000 مہر جو ہے کسی نے دیا تھا، تو اگر کسی نے قرآن پاک کے عوض کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی مہر بناتے ہوئے، تو یاد رکھیے گا یہ مہر قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ مہر قرآن پاک کی صورتوں کو حفظ کروانا اور یاد کروانا یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی، بعد میں تو یہ حکم ہے نہیں، تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے مہر مثلی واجب ہوگا، یعنی جو اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 50,000 ہے، تو اس کے اوپر جو ہے 50,000 لاگو ہو جائیں گے۔ 10,000 تو 10,000، 5,000 ہے تو 5,000 اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں دلیل بھی عرض کر دوں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ صحابی رسول کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس شخص کا جو ہے نکاح صورتوں کے عوض فرمایا، تو فرمایا کہ جب اس کے ساتھ نکاح فرما دیا تو فرمایا لا تکونی لأحد بعدک مہرا، فرمایا کہ تیرے بعد کسی شخص کا یہ قرآن پاک کی صورتیں حفظ کروانا، یاد کروانا کسی شخص کا مہر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ہی اس شخص کا صورتوں کے عوض جو ہے جو نکاح کیا گیا تھا کہ اس کو یاد کروا دے، حفظ کروا دے، نکاح کرنے کے بعد حفظ والی جو صورتیں ہیں اور یاد کروانے سے متعلق جو صورتیں ہیں، اس کو مہر قرار دینے کے بعد فرما دیا تھا اے صحابی یہ تیری خصوصیت ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، جب تم جو ہے کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہو، عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو، تو فرمایا کہ اس کے نکاح کو تلاش کرو، نکاح شادی اور بیاہ کے لیے لڑکی کو تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر جب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان تبتغوا باموالکم، مال کے ذریعے سے اس عورت کو طلب کرو، اس عورت کو حاصل کرو، اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، کس کے ذریعے سے؟ باموالکم، مال کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی نص قطعی حق مہر کے لیے جو ہے ظاہر ہے کہ مال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو قرآن پاک کا کسی کو یاد کروا دینا، حفظ کروا دینا یہ مال تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھ لیں کہ حق مہر جو ہے وہ صرف اور صرف جو شے مال ہوگی وہی حق مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مال کے علاوہ کوئی شے جو ہے حق مہر نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے جی مجھے جو ہے انگلش پر عبور ہے، تو میں پیسے تو نہیں دیتا آپ کو، مال تو نہیں دیتا حق مہر کے طور پر، بس میں آپ کو جو ہے زوجہ محترمہ انگلش سکھا دوں گا، تو یاد رکھیے گا یہ اس کا حق مہر نہیں بنے گا، کیونکہ انگلش سکھانا یہ فن تو ہے، صلاحیت تو ہے، ٹیلنٹ تو ہے، لیکن مال نہیں ہے۔ اسی طور پر کوئی ہنر ہے، اس کی گھر والے نے بتایا کہ اس کو روٹی نہیں پکانی آتی، تو وہ خود باورچی تھا، اس نے کہا کہ چلو میرا حق مہر معاف کرو، میں آپ کو روٹی پکانا سکھا دوں گا، لہذا جو ہے آپ جو ہیں میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو یاد رکھیے گا روٹی پکانا سکھانا
یہ حق مہر نہیں بنے گا۔ کیوں؟ حق مہر کے لیے بنیادی اور اولین شرط کیا ہے؟ مال کا ہونا۔ وہ سونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، روپے اور پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پلاٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، زمین کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شے جو مالیت والی ہے، پیسوں والی ہے، تو اس کو آپ حق مہر کے طور پر عورت کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، سورہ نساء آیت نمبر 24 میں، تو یہاں پر ابتغاء بالمال کا حکم دیا، تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز مال کی حیثیت نہ رکھتی ہو تو وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے اس پوری کی پوری حدیث پاک کا خلاصہ، لب لباب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک کا تعلق اس خاص صحابی رسول کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ اس کا اس عورت کے ساتھ جو حق مہر طے ہوا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن پاک کی صورت اس عورت کو یاد کروانا، یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بھی جو ہے مال کے علاوہ جو کہ چیزیں غیر مال ہیں، کوئی بھی صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی شے ہے، اس کو حق مہر بنا کر کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کر بھی لیا ایسا تو پھر اس شخص پر جو ہے مہر مثلی واجب ہوگا۔ اور مہر مثلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہم پلہ جو خاندان میں عورتیں ہیں ان کا جو مہر طے پاتا ہے اسی بقدر جو ہے اس مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو اتنا مہر ادا کرے۔